بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال المتحدة. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی دوست، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى، اور نیکی اور تقوی کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. مثلا احکامات ہیں، ان میں ایک دوسرے کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی باتوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. مثلا یہی احکام ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو تم اس کی مدد نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ ان سب احکامات کی پابندی آسان ہو جائے. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ احکامات کی مخالفت کرنے والے کو سخت سزا دینے والے. تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے اور اس کا آخری آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کا گناہ پر اور زیادتی پر. اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے. گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے ایک جملے کے اندر انسانوں کے تمام احکامات کو بھی بیان فرما دیا، اصول کو بھی اور بنیاد کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امن قائم کرنے کے لیے جو بھی ضرورتیں تھیں ساری کی ساری، بلکہ ساری دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت نے اسی تعاون پر چلایا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو ضرور، لیکن نیکی اور تقوی پر، گناہ پر زیادتی پر کسی کا ساتھ نہ دو. کیوں کہ اگر تم نیکی پر کسی کی مدد کرو گے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی کرنے والے کو ملے گا. اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کے گناہ میں معاونت کرتا ہے تو جتنی پکڑ اس گناہ کرنے والے کی ہوگی اتنی ہی مدد کرنے والے کی ہوگی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نظام عالم کی اصلاح اور فلاح اسی بات میں ہے، اور زندگی میں سکون بھی اسی بات پر ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو. کہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. مالدار غریب کا محتاج ہے، غریب مالدار کا محتاج ہے. اسی طرح دکاندار جو ہے وہ بھی گاہک کا محتاج ہے، گاہک دکاندار کا محتاج ہے. اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں سارے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی محتاجی پر لگا دی، حتیٰ کہ موت تک. بسا اوقات فرما دیا کہ صرف موت تک نہیں، موت کے بعد بھی مرنے والے اپنے زندوں کے محتاج ہیں، اور زندے اپنے جو ہے مرنے والوں کو یاد کریں گے تو ان کا حقوق ادا کرنے والے کہلائیں گے، اور اگر یہ یاد نہیں کریں گے تو یہ اپنے بڑوں کے نافرمان کہلائیں گے. تو اس لیے فرما دیا کہ موت کے بعد بھی ایک دوسرے کے محتاج، کہ جو ہے دعائے مغفرت ہے، اصال ثواب ہے. یہ جو ہے فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے، وہ ان کے محتاج ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی پر اور تقوی پر تو ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ پر زیادتی پر. یہاں اللہ رب العزت نے جہاں تعاون کا حکم دیا وہاں بھی دو جملے ارشاد فرمایا، بالبر، علی البر نیکی پر، والتقوی تقوی پر.
جہاں روکا وہاں بھی فرمایا اثم گناہ پر والعدوان اور زیادتی پر. گویا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بندوں کے حق بھی ادا کرو، اللہ کے حق بھی ادا کرو، بندوں کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرو اور اللہ کے حقوق کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرو. تو یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے کرنے میں فرما دی. ایک فرمایا کہ اپنی نیکی کرو اور دوسرا لوگوں کے ساتھ نیکی کرو. اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ تم خود بھی گناہ نہ کرو اور جو گناہ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی نہ رہو. واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سزا دینے پر قادر ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے اے لوگو تمہیں مرد عورت سے پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قبیلے، تمہاری خاندان، تمہاری قومیں اس لیے بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو تعارف کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قومیت کی بنیاد پر کسی کو عزت نہ ملی ہے نہ ملے گی، لسانیت کی بنیاد پر نہ کسی کو پہلے عزت ملی ہے نہ ملے گی. عزت کی بنیاد تقویٰ ہے. جو اللہ کے ہاں جتنا ہی ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑا فرمایا اذان کے لیے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ گناہ گار آدمی ہے اور یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس پر اللہ کی بیک وقت 120 رحمتیں اترتی ہیں اور یہاں سے ساری رحمت پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے، یہ تو جو ہے اچھی بات نہیں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو خاموش کر دیا اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کی یہی آیت اتاری جس میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے جتنا اس کے اندر تقویٰ اور اللہ کی ذات کا ڈر ہے. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس کے دل میں اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کی ذات کا ڈر آ جاتا ہے تو بیت اللہ جیسے لاکھوں بیت اللہ بھی اس کے عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ پر اور زیادتی پر. گناہ وہ ہے جس کا تعلق اپنی ذات یعنی اکیلے گناہ کرو، اس پر بھی تعاون نہ کرو. اور اگر گناہ ایسا ہے جو دوسرے کے ساتھ دوسرے کو حقوق مارے گئے، دوسرے کی عزت پر جو ہے اسی طرح حرف آئے، تو ہر وہ گناہ جس کا تعلق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کسی ایک بندے کی بے عزتی ہو تب بھی اس کے اندر مدد نہ کرو اور پورے معاشرے کی بے عزتی ہو اس کے اندر بھی اس کی مدد نہ کرو. اگر کرو گے تو ساتھ ہی فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے. اسی کے زمرے میں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دے. اور جو بندہ کسی مسلمان کے عیب جو ہے تلاش کرتا ہے لوگوں کے اندر، ان کو جو ہے بیان کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود وہ گناہ کر نہیں لے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو جو ہے شرمندہ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کے لیے اس کے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو گھر کی چار دیواری کے اندر ذلیل کر کے دکھاؤں. تو اس لیے اللہ کے ہاں مسلمان بھی قیمتی، مسلمان کی عزت بھی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرو، مدد بھی کرو، لیکن نیکی پر کرو، گناہ پر نہ کرو. ایک تو خود نیکی کرو، دوسروں کو نیکی پر جو ہے ان کی مدد کرو، خود گناہوں سے بچو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو. جب یہ کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے تمہیں دنیا کے اندر عزت والا بنائیں گے اور آخرت کے اندر فرمایا کہ سکون والے زندگی نصیب فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی آقا علیہ السلام کی محبت بھی نصیب فرمائے، مسلمان کا ادب بھی نصیب فرمائے.
اور مسلمان کی عزت کا احساس بھی نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی عزتیں